الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 127 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. آیت نمبر 128 اور 129 انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. واللہ غفور رحیم. لیس لک من الامر شیء، آپ کے لیے اس معاملے میں کوئی اختیار نہیں. او یتوب علیہم او یعذبہم، یا وہ ان پر مہربانی فرمائے یعنی ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، یقیناً وہ ظالم ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے یہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، مغفرت فرما دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بار بار رحم فرمانے والا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد رکوع جب آپ سر اٹھاتے تو کچھ کفار کے لیے بد دعا کرنی شروع کی، اور آپ نے نام لے کر فرمایا کہ یا اللہ فلاں پر اور فلاں پر اور فلاں پر لعنت فرما. اسی طرح دوسری روایت، یہ روایت بھی صحیح بخاری میں ہے اور دوسری روایت بھی صحیح بخاری میں ہے کہ بئر معونہ، یہ بڑا مشہور واقعہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ سے طلب کیا کہ کچھ لوگوں کو ہمارے ساتھ بھیجیں، اور آپ نے حفاظ صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیجا، اور انہوں نے ان صحابہ کرام کو دھوکے کے ساتھ جو ہے وہ شہید کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو متحرک لوگ تھے اور غزوہ احد کے اندر مشرکین کی طرف سے جو بہت متحرک ان کے لوگ تھے ان کے نام لے کر بد دعا کرنی شروع. تو اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کے نام لے کر آپ نے بد دعا فرمائی تھی ان کو کچھ عرصے کے بعد ہدایت عطا فرما دی اور وہ اسلام میں داخل ہو. تو اس جگہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جو بات آپ طلب کر رہے ہیں کہ اللہ فلاں کو فلاں کو فلاں کو ہلاک فرما اور فلاں 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 پر لعنت فرما، آپ کا اس معاملے میں اختیار نہیں ہے. او یتوب علیہم او یعذبہم، وہ چاہے تو، یعنی کون چاہے تو، یتوبہ کا صیغہ اللہ کی طرف،
کیونکہ توبہ تو اللہ ہی قبول کر سکتا، عذاب بھی اللہ ہی دے سکتا۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اس لیے اس میں اختیار اللہ کا ہے کہ چاہے تو ان کی توبہ قبول فرمائے اور چاہے تو ان کو عذاب دے۔ فإنہم ظالمون، یقیناً وہ ظالم۔ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے ظلم نہیں کیا، لیکن ظلم کرنے کے بعد بسا اوقات کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے اور رجوع کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت کا پلٹ آتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کی ملکی ہے، وہ اللہ کا ہے۔ تو یہ مخلوق بھی اللہ کی ہے، اللہ ان میں سے جس کو مہلت دے اور جس کو مہلت نہ دے، جس کو عذاب دے اور جس کو عذاب نہ دے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگوں نے اس طرح کی آیات کو بنیاد بنا کر تقدیر کے معاملے میں جبر کا عقیدہ گھڑ لیا کہ انسان مجبور محض ہے، اللہ چاہے تو بخش دے، اللہ چاہے تو عذاب دے، نہ ہمارا بخشش میں کوئی تعلق ہے، نہ ہمارا رحمت کے اندر کوئی اختیار ہے۔ نیکی کرنے کی توفیق اللہ دے دے تو ہم کر لیں گے، نہ دے تو ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارا کفر، ہمارا اللہ کی نافرمانی کرنا بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہے، اس لیے ہم مجبور محض ہیں اور جو کچھ فیصلہ ہوتا ہے بس اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ اس میں پہلے بھی ایک کچھ دفعہ یہ اس بات پر وضاحت ہو چکی ہے، لیکن اس آیت کے تحت دوبارہ اس مسئلے کی وضاحت ضروری۔ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جب انسان کو بھیجا ہے تو اس کے تقدیر کے متعلق فیصلہ فرما دیے، اور اس میں سے کچھ فیصلے مطلق ہیں اور کچھ معلق ہیں۔ مطلق کا مطلب ہے کہ وہ فیصلے ویسے ہی اللہ کی طرف سے نافذ ہوتے ہیں اور اس میں کوئی چیز بھی معلق نہیں ہوتی، جیسے اس کا پیدا ہونا، کتنی زندگی ہوگی، رنگ نسل کیا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، رزق کتنا ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے مقرر فرما دی۔ اس کے رشتہ دار کون ہیں، کس دور میں پیدا ہوا ہے، زبان کیا بولتا ہے، یہ سارے فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے، اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ اور جس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں اس میں کوئی سوال نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان سے نہیں پوچھنا کہ وہ اللہ کے رسول کے دور میں کیوں نہیں پیدا ہوا، آج کے دور میں کیوں پیدا ہوا، یا آج سے 1000 سال بعد پیدا کیوں نہیں ہوا، اس کا رنگ نسل، اس سارے کے متعلق کوئی سوال نہیں ہونا۔ تقدیر کے کچھ فیصلے معلق ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو اس انداز میں انسان کے عمل کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر وہ ایسا کرے گا تو یہ ہوگا، ایسا کرے گا تو یہ ہوگا۔ اور اللہ کو اپنے علم کامل اور شامل کی وجہ سے یہ معلوم ہے کہ وہ کیا کرے گا، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کو معلوم نہیں۔ اور اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جنہوں نے اس حد تک تو بات مانی کہ ہاں ایک مطلق ہے ایک معلق ہے، لیکن وہ یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کے عمل کا پتہ نہیں ہوتا جب تک وہ عمل کر نہ لے، یعنی اللہ کو کلیات کا پتہ ہے، جزئیات کا نہیں پتہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فیصلے نافذ کر دیے وہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا، اس کی شکل ایسی ہوگی، رنگ نسل فلاں فلاں ایسا ہوگا، لیکن عمل میں نے کل کیا کرنا ہے یہ مجھے بھی نہیں پتا، تو اللہ کو بھی نعوذ باللہ نہیں پتا، اور جب میں کرتا ہوں تبھی اللہ کے بھی علم میں آتا ہے۔ تو ان کا بھی رد ہے کہ ایسا نہیں، اللہ رب العزت کے علم شامل کامل کی وجہ سے اللہ کے علم میں ہے کہ یہ بندہ کیا کرے۔ اب سوال یہ ہے تو پھر اللہ رب العزت کو جب پہلے سے پتہ ہے تو اللہ نے دنیا کے اندر یہ انسان کو بھیجا کیوں ہے؟ اس لیے کہ حجت قائم ہو۔ اگر تو اللہ رب العزت اپنے علم کے مطابق ہی لوگوں کو سزا دینا شروع کر دیں اور حجت تمام نہ کریں تو کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، میں نے ابھی ایک عمل کیا نہیں اور مجھے اس کی سزا دی جا رہی۔ سزا تو تبھی ملے گی جب کوئی عمل کرے گا۔ تو حجت تمام ہونا یہ اللہ رب العزت کا قانون، علم اللہ کے کا مکمل ہے، اس کے اندر کوئی چیز اضافہ کرنے والی نہیں، کوئی چیز کمی کرنے والی۔ تو اللہ جو فرماتے ہیں یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جسے چاہتے ہیں اللہ بخشتے ہیں، جسے چاہتے ہیں اللہ رب العزت عذاب دیتے ہیں۔ بخشش کے لیے جسے چاہتے ہیں بخشتے ہیں، اللہ نے قانون بتائے، ان قوانین پر جو عمل کرے گا بخشنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جو عذاب کا مستحق بنے گا وہ اعمال اور کرتوت اللہ نے بتا دیے ہیں کہ ان اعمال کے کرنے والے عذاب کے مستحق ہیں،
عذاب دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ یغفر و یعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ بخشش کا اختیار کسی اور کو دے دیں گے، عذاب کا اختیار کسی اور کو دے دیں گے۔ یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہی ہونا ہے کہ اس کو بخش دو اور اس کو عذاب دو۔ اس لیے جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، لیکن اس کا یہ چاہنا، یشا، اس کی منشا، وہ مبنی بر حق اور مبنی بر انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ایک بندہ نیکی کرتا ہے اور کہے گا نہیں اس کو عذاب دو، اور ایک بندہ ساری زندگی برائیاں کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا اور اللہ کہے گا کہ نہیں اس کو بخش دو۔ اللہ رب العزت جو اصول اور ضابطے اللہ نے بتائے اسی کے مطابق انصاف پر مبنی فیصلے کر فرمائیں گے اور ظلم کسی پر نہیں کریں۔ ہاں یہاں یہ ہے کہ مخلوق میں سے اگر کوئی چاہے کہ فلاں کو عذاب دو، جبکہ اللہ رب العزت کے ہاں وہ عذاب کا مستحق نہیں ہے، اس نے توبہ کی، استغفار کیا، بات کو مان لیا، کچھ عرصہ وہ ظلم پہ رہا لیکن بعد میں اس نے توبہ کر لی، تو اب جو بندہ بھی چاہے کہ اس کو عذاب دو، اللہ رب العزت اس کی توبہ قبول کر چکے ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے کہنے پر اس کو عذاب ہو جبکہ اللہ نے بخش دیا۔ کسی کو بندہ چاہتا ہے اس کو بخش دیا جائے، لیکن اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس پر اس کی بخشش ہو، تو اللہ رب العزت کسی کی چاہت پر اس کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ اس کے لیے کوئی ایسا کرائیٹیریا ضرور ہوگا جس پر اس نے عمل کیا ہوگا تو سفارش بھی قبول ہوگی۔ اس لیے شفاعت کے بیان میں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ کل قیامت کو جو سفارشیں ہوں گی، ان سفارشوں کے لیے جو اذن ملے گا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کر سکے اس کے اذن کے بغیر؟ وہ اذن جو اللہ عطا فرمائیں گے وہ بھی انہی لوگوں کے حق میں عطا فرمائیں گے جن کا کوئی ایسا عمل ہوگا جس کی بنیاد پر اللہ رب العزت ان کی بخشش کروانا چاہتے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں اللہ ایک سبب جو ہے وہ شفاعت کا بنا دیں گے۔ وگرنہ جس کے متعلق اللہ رب العزت نے بخشش کا فیصلہ نہیں فرمایا، اس کے لیے اللہ کسی کو سفارشی بھی نہیں کھڑا ہونے دیں گے۔ اس لیے یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اختیار مختار کل وہ اللہ کی ذات، کوئی اور مختار کل نہیں۔ لیس لک من الامر شیء، قرآن مجید کی آیت اس صراحت کے ساتھ اللہ کے رسول کو فرما رہی کہ آپ کا اس معاملے میں اختیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور ہے جس کا کوئی اختیار ہو؟ اللہ کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے بڑا اختیار سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ کا ہی ہے، اور کتنی ہی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں اللہ نے قبول بھی فرمائی۔ غزوہ بدر میں مشرکین میں سے جو بڑے بڑے سردار قتل ہوئے، ان کے متعلق اللہ کے رسول نے بددعا کی تھی۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر نام لے کر بددعا کی تھی، ابو جہل کے متعلق، امیہ بن خلف کے متعلق، عقبہ بن معیط کے متعلق اور دیگر کے متعلق، اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا جن کے متعلق آپ نے بددعا کی تھی وہ بدر کے میدان میں اس گڑھے کے اندر پڑے ہوئے تھے جہاں پر کفار کی لاشیں پھینکی گئی تھی۔ وہ بددعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی، لیکن یہاں قبول نہیں فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ابو جہل اور عمر ابن الخطاب میں سے کسی ایک کے اسلام کے ذریعے سے اسلام کی نصرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اپنے چچا ابو طالب کے لیے بھی اللہ کے رسول نے یہ چاہا، لیکن وہاں پر یہ دعا قبول نہیں ہوئی، اور قرآن میں اللہ نے فرما دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اس لیے یہ بات سمجھنی چاہیے، دعائیں قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور وہ مختار کل ہے، اگر کبھی نہ قبول کرے تو نہ قبول کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اللہ سے دعا مانگی، ایک دعا اللہ نے قبول کی، ایک دعا اللہ نے نہیں قبول کی۔ میں نے دعا مانگی کہ میری امت کے اوپر کوئی ایسا عذاب نہ آئے کہ جس عذاب کی وجہ سے وہ یک لخت ختم کر دی جائیں جیسے سابقہ امتوں پر آیا۔ آپ نے فرمایا میری یہ دعا قبول کر لی۔ آپ نے فرمایا میں نے یہ دعا مانگی کہ میری امت کے اندر اختلاف نہ ہو، میری یہ دعا قبول نہیں کی گئی، اور ہم دیکھتے ہیں اختلاف کس طرح۔ تو اس لیے
یہ بات سمجھنا کہ مختار کل اللہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ مالک کل ہے، اور ارض و سما کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ رب العزت کی ملکیت ہے، اور اس میں اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ نافذ نہیں ہوتا، کسی اور کی سفارش اور دعا چاہیں تو قبول فرما لیں اور چاہیں تو نہ قبول فرمائیں، اور چاہیں تو کسی کی بد دعا قبول فرمائیں اور چاہیں تو نہ قبول فرمائیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ بعض لوگوں کو اپنی نیکی کا گھمنڈ بھی ہو جاتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کو ملتا بھی ہوں، جانتا بھی ہوں، جو اٹھتے بیٹھتے یہ بات کہتے رہتے ہیں، او باز آ جاؤ، اسی ہاتھ چک دیتے نا پتہ لگ جاسی، اسی ہاتھ چک دے نا پتہ لگ جاسی۔ کیا پتہ لگ جائے؟ یہ گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اگر بد دعا کر دوں گا تو بس وہ دوسروں کو ڈراتا پھرے، میری بد دعا سے بچو، میری بد دعا سے بچو۔ آپ کو سرٹیفکیٹ لے کر آئیں کہ آپ کی بد دعا لازمی قبول ہونی، یہ طرز عمل، اور پھر وہ بیان بھی کرتے ہیں فلاں نے ایسا کیا تھا نا، میں نے ایسا کیا کہا نا، دیکھو جی اس کی یہ ہو گیا، فلاں نے ایسا کیا نا، میں نے ایسا کہا نا، اس کا یہ ہو گیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو لوگوں کے متعلق یہ باتیں کرتا پھرتا ہے، اور اپنے اس کے گھر کے اندر احوال انتہائی پتلے ہیں اور پریشانی بھی ہے، اور پتہ نہیں پھر وہاں تو لوگوں کو بددعائیں تقسیم کرتے پھرے ہیں، تو ادھر جو بددعائیں لگی ہوئی ہیں اس کو نہیں روک سکے۔ انسان اپنی طرف توجہ نہیں کرتا، دوسروں کے متعلق گھمنڈ میں رہتا۔ اس قسم کی سوچ ہرگز نہیں رکھنی چاہیے۔ اللہ رب العزت سے عاجزی کے ساتھ خیر طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعائیں ان کے حق میں قبول نہیں فرمائی اور ان لوگوں کو ہدایت عطا فرما دی تو کوئی اور کیا کہہ سکتا؟ یہاں سے یہ بات بھی علماء نے اصول اور ضابطہ مقرر کیا ہے کہ بد دعا کرتے ہوئے کسی کا نام لے کر بد دعا نہیں کرنی چاہیے، عمومی بد دعا کرنی چاہیے۔ یا اللہ ظالموں کے ساتھ ایسا کر، یا اللہ ظالموں کی پکڑ فرما، یا اللہ فلاں لوگ یا قوم جو ہے وہ جس طرح مثال کے طور پہ یا اللہ یہود مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہے، یا اللہ تو ان کو پکڑ، ان کو نیست و نابود کر۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں نام لے لے کر بددعائیں شروع ہو جاتی ہیں، یہ درست نہیں۔ یا اللہ ٹرمپ کے ساتھ ایسا کر دے، فلانے کے ساتھ ایسا کر دے۔ بعض خطبہ جذبات میں آ کر نام لے کر اس طرح کی بددعائیں کرتے، کل اللہ کی اس کو ہدایت دے دے، ہمارا کوئی اختیار ہے کہ نہیں ہم ہدایت نہیں ملنے دیں گے۔ اس لیے اس کے بجائے عمومی گفتگو ہونی چاہیے، متعین کر کے گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے متعلق کیے ہیں، اور وہ یقینی طور پر پھر وحی کا ذریعہ کہ جب آپ کو وحی کے ذریعے بتلا دیا گیا کہ اب یہ لوگ اسلام نہیں لانے والے، جیسا کہ مختلف جگہوں پر اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کے متعلق آپ کو بتا دیا کہ یہ اسلام لانے والے نہیں، جیسا کہ عبداللہ بن ابی کے متعلق فرمایا کہ اس کے لیے آپ بخشش کی دعا نہیں مانگیں، منافقین کے لیے، ان منافقین کے لیے آپ بخشش کی دعا نہ مانگیں۔ وہ تعین اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ رب العزت کا اختیار، مخلوق میں سے کوئی تعین نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔